اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اما بعد، عید مباہلہ کے حوالے سے ہماری یہ دوسرا سیشن ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آیا مباہلہ اور پھر واقعہ مباہلہ کے جو تاریخی حقائق ہیں ان پہ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جان سکیں۔ ہم نے جانا کہ یہ واقعہ اس دوران کا ہے جب 8، 9 اور 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آؤٹ سائیڈرز جو تھے، یعنی مدینہ سے باہر جو مختلف حکمران تھے، بادشاہ تھے، قبیلے کے رؤساء تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے لوگوں کو بھی دعوت اسلام دی، اور پھر ان لوگوں کا وہ وفد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے ریسپانس میں مدینہ آتا ہے، 60 افراد پر مشتمل وہ وفد ہے، مسجد نبوی میں ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اس میں سوال جواب کی نوبت آتی ہے، اور جب وہ سوال جواب کے معاملے میں لاجواب ہو جاتے ہیں تو بہانہ بازی کرتے ہوئے، علت بازی کرتے ہوئے، اور جیسے قرآن کہتا ہے نا فمن حاجک، حجت بازی کرتے ہوئے، نزاع کرتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں برحق دلیلیں کو، تو پھر اللہ نے اس وقت حکم نازل کیا کہ ٹھیک ہے، ایک آخری طریقہ جو کسی کو حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے مہیا کیا جاتا ہے وہ مباہلہ کا ہوتا ہے۔ ان کو دعوت مباہلہ دیجئے، اور دعوت مباہلہ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بتا دیجئے کہ ابناء پر مشتمل ہوگا، نساء پر مشتمل ہوگا، اور انفس پر مشتمل ہوگا، یعنی بچے، خواتین، اور جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور جو ڈیبیٹ آپ سے کر رہے ہیں ان جیسے جو دیگر افراد بھی موجود ہیں ان کو بھی وہ لے آئیں گے۔ اس پہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے، اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جب یہ اعلان ہو گیا کہ اب مباہلہ ہوگا، اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، تھوڑا سا ہمیں اس واقعے کو ایسے سمجھنا ہے کہ وی آر دا ریزیڈنٹ آف مدینہ اینڈ وی آر لیونگ ان 8th اور 9th ہجری۔ تو اس زمانے میں یہ پہلا واقعہ تھا اپنی نوعیت کا کہ جس میں لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بڑا ہی تجسس ہو رہا تھا، اور لوگ پہلی مرتبہ دیکھ رہے، they have never witnessed any مباہلہ، they have never seen any kind of مباہلہ gathering۔ تو اس لیے اب سارے کے سارے لوگ بڑے اس بارے میں مشتاق تھے کہ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، چونکہ دیکھیں جو ہی دعوت مباہلہ دے دی گئی ہے تو اہل مدینہ کے لیے ایک بات کلیئر ہے کہ جو دن مباہلہ کے لیے مقرر ہوا ہے، ابھی ہمارے پاس دونوں فریق ہیں، یہ لوگ بھی مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کا گروہ بھی مسجد نبی میں بیٹھا ہے، لیکن جس دن مباہلہ ہونا ہے ایک بات طے ہے، آئیدر یہ لوگ نہیں ہوں گے اور یہ نہیں ہوں گے، ان دونوں میں سے ایک گروہ اس دنیا سے ختم ہو چکا ہوگا، اور ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان کے اوپر عذاب نازل ہو چکا ہوگا، چونکہ یہ ایک طے شدہ چیز ہے کہ مباہلہ جو ہے وہ حتمی فیصلہ کر دیتا ہوتا ہے۔ لہذا لوگ بڑے انٹرسٹ لے رہے ہیں اس مسئلے میں اور جاننا چاہتے ہیں کہ مباہلہ کا دن آئے اور ہم دیکھیں کہ مباہلہ ایکٹیویٹی کیا ہوگی، اور اس ایکٹیویٹی کی رسپانس میں جس کو قرآن نے کہا ہے فنجعل لعنت اللہ، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا فا نتیجہ کا ہے، یعنی جو ہی ندعو کا مرحلہ طے ہو گیا تھا، ندعو کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینا، کن ابناء کو، انفس کو اور نساء کو دعوت دے دی گئی، یہ ندعو دعوت دینے اور بلانے کا مرحلہ عبور کر لیا گیا۔ اگلا مرحلہ تھا نبتہل، یہ مرحلہ بھی اگر طے کر لیا جاتا تو تیسرا مرحلہ آٹومیٹیکلی ڈیوائن فورسز نے لاگو کرنا تھا۔ دوسرا مرحلہ عبور کرنے کی دیر تھی۔ جو ہی دوسرے مرحلے سے یہ لوگ باہر نکلتے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا فائے نتیجہ ہے، بلا فاصلہ فوری نتیجہ برآمد ہونا تھا، اور وہ نتیجہ کیا تھا؟ ان میں سے جو بھی اہل باطل تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ لوگ پہلے مرحلے کو دیکھ چکے تھے، بڑی شدت سے منتظر تھے کہ فنبتہل، مباہلہ کا میدان سجے، میدان مباہلہ کے اندر مباہلہ والے افراد آئیں، مباہلہ والے الفاظ کہیں، اور پھر اس کے بعد فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لوگ بڑے مشتاق ہیں، لیکن
دونوں گروہ بڑے پریشان ہیں، مسلمان بھی پریشان ہیں اور نصارہ بھی پریشان ہے۔ اچھا، نصارہ کیوں پریشان تھے؟ نصارہ اس لیے پریشان تھے کہ اس لیے کہ جب تک آیا مباہلہ نازل نہیں ہوئی تھی، قرآن کہتا ہے کہ من بعد ما جاءک من العلم، ان کو حقیقت اور اصلیت کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ اہل باطل ہیں، ضد بازی پر، حجت بازی پر اور نزاع پر اتر آئے تھے، وگرنہ وہ جان چکے تھے کہ ہم اہل باطل ہیں اور مسلمان اہل حق ہیں، ان کی ادلہ اور دلیلوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب وہ پریشان یہ تھے کہ اگر ہم یہاں مان گئے ہوتے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ان دلیلوں کا جواب نہیں ہے، لیکن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں عیسائی رہنے دیا جائے اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں بتا دیا جائے، تو وہ تھوڑا ایزی پروسیس ہوتا۔ اب مانا نہیں ہے، ہم نے کہا ہم مطمئن نہیں ہو رہے، تو قرآن نے کہا ٹھیک ہے مطمئن نہیں ہو رہے ہو تو آؤ مباہلہ کے لیے۔ اب ان کی پریشانی یہ تھی کہ اگر یہاں مباہلہ سے انکار کرتے ہیں تو بھی شکست، یہیں بیٹھے بیٹھے اگر انکار کرتے ہیں، چونکہ ان کی اطمینان کے لیے تو مباہلہ کی سٹیج سجائی جا رہی ہے، اگر انکار کرتے ہیں تو بھی شکست، اور اگر اقرار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مباہلہ کرتے ہیں تو پھر ان کو پتہ ہے ہم اہل باطل ہیں اور مباہلہ کے نتیجے میں فنجعل لعنت اللہ کا مصداق بننے والے لوگ ہم ہی ہوں گے۔ سو دے ور ویری ورڈ، مطلب پریشانی ان کے چہروں سے عیاں تھی کہ اب کل کے دن اپنے اوپر آنے والے عذاب کو کیسے ٹالا جائے، اس مرحلے میں کیسے راہ فرار کو ڈھونڈا جائے اور کیسے اپنے آپ کو بچا لیا جائے، ان کی پریشانی یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے اس مرحلے میں؟ وہ بھی پریشان تھے۔ اس کا ریزن میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، قرآن نے جو کرائٹیریا اور شرائط مقرر کی ہیں وہ یہ ہے کہ دعوت دے دیجئے ابنا کو، تین طرح کے لوگ یعنی قوم کے بیٹے لے آئیں، قوم کی عورتیں لے آئیں اور قوم کے افراد میں سے جو اپنے جیسے افراد صاحب عقیدہ اور نظریہ ہیں ان کو بھی لے آئیں، لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ ان لوگوں نے ایک کام کرنا ہے مباہلہ کے میدان میں جا کر، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ انہوں نے وہاں پر جا کر جو جھوٹے لوگ ہیں ان کے اوپر لعنت بھیجنی ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس بات کو اچھے سے سمجھانے کے لیے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ رب قارئ القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کہتے ہیں کہ کتنے قرآن کے قاری آپ دیکھو گے وہ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ کے میں مباہلہ کی ایک مثال آپ کے سامنے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے، یہ ایسے قاری قرآن ہے مثال کے طور پہ جو مال حرام کھاتے ہیں اور قرآن کی ان سطروں میں ان الفاظ میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ حرام کھانے والوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، فلاں گناہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور چونکہ وہ چیزیں ان کے کردار میں، لہذا قرآن در حقیقت انہی کے اوپر لعنتیں بھیج رہا ہے۔ یہاں بھی ایگزیکٹلی یہی وہ چیز ہے کہ نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک چیز جس پہ بہت ہوشیار رہنا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی یہ ہے کہ میرے ساتھ مباہلہ جانے والوں میں کوئی ایک بھی کاذب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی لعنت کن پر نازل ہوگی؟ کاذبین پر۔ اگر کاذبین میری کمپنی میں میرے پیچھے کھڑے ہوئے تو لعنت کا مستحق میرے افراد بھی ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایک چیز وی ہیو ٹو میک شور کہ کوئی گنہگار نہ چلا جائے یا کوئی کم از کم جھوٹ بولنے والا نہ چلا جائے۔ اس چیز کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی تھی۔ اینی ہاؤ، اب یہ دونوں فریق پریشان ہیں لیکن یہاں پر بیٹھے بیٹھے اگلے دن کے لیے جگہ طے کر لی جاتی ہے کہ مباہلہ کہاں کریں گے۔ البتہ اس پہ تھوڑی سی میں ایک چیز کی طرف روشنی اشارہ کرتا چلا جاؤں، ڈیٹیل میں نہیں جا سکیں گے۔ آیا مباہلہ اگلے دن ہوا یا 3 سے 4 دن کا گیپ دیا گیا؟ جیسے کہ مباہلہ کے آداب میں یہ ہوتا ہے کہ 3 دن روزہ رکھنا، عبادت و استجابت کے لیے مختلف اعمال کرنا، اس بارے میں البتہ ایک بڑی میرے خیال میں سپیس موجود ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے اور جس پہ ریسرچ کی بھی ضرورت ہے۔ اینی ہاؤ، مباہلہ کا دن بھی مقرر ہو گیا، مباہلہ کی جگہ بھی مقرر ہو گئی، اور یہ مدینہ کے مشرق کی سمت، یعنی آپ آج کل کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ جس سمت میں مسجد نبوی سے جنت البقیع ہے، جنت البقیع کی سمت میں ایک جگہ مدینہ سے باہر صحرا میں مقرر کر لی گئی۔ البتہ آج بھی آپ اس جگہ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ آج وہ جگہ تقریباً مسجد نبوی سے تقریباً 2 کلومیٹر فاصلے پر موجود ہے اور اس جگہ پر مسجد الاجابہ نام کی ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اور یہ اگر آپ جو جنت البقیع ہے اس سمت میں اگر آپ جائیں گے تو مسجد الاجابہ میں جا کر وہاں پر اس جگہ پہ آپ حاضری دے سکتے ہیں کہ جس جگہ کو مقرر کر لیا گیا تھا مباہلہ کے لیے، تاکہ دونوں فریق جو ہیں وہ وہاں پہ آ سکیں۔ سو یہ جگہ مقرر کر لی گئی
اور جو ہے وہ مقام مقرر کر لیا گیا، وقت بھی مقرر کر لیا گیا کہ وہاں پہ جا کر مباہلہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے وقت میں جناب سلمان فارسی کو اپنے پاس بلایا اور پھر آپ نے بتایا کہ کل چونکہ میں مباہلہ کے لیے فلاں مقام پر جا رہا ہوں، تو آپ نے وہاں پہ جا کر ایک درخت کا بتایا کہ اس درخت کے ساتھ جا کر میں قیام کروں گا اور میرے ساتھ مباہلہ پہ جانے والے افراد ہم اس جگہ کے پاس قیام کریں گے۔ تو وہاں پہ جگہ جا کے آپ نے وہ جگہ ذرا صاف کرائیے جس جگہ پر ہم نے مباہلہ کے لیے پڑاؤ ڈالنا ہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی وہاں پر گئے اور اس جگہ کو صاف کیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو مذہب حقہ کی حقانیت کے لیے اور توحید پروردگار کے گواہ کے طور پر میدان میں حاضر ہونا تھا۔ اور وہاں پر ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ آپ وہاں پہ ایک سرخ کپڑا بھی لے گئے اور اس کپڑا اس جگہ آپ آج کل کے زمانے میں کہہ لیجئے قالین نما ایک چیز لے گئے اور وہاں پہ جا کر اس کو بچھا دیا کہ جب کل آپ تشریف لے جائیں تو وہاں پر آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ یہ حضرت سلمان فارسی کو یہ بات بتانے کے بعد کہ آپ جائیے اس جگہ کا ذرا جائزہ لے لیجئے اور اس جگہ پر جا کر آپ تھوڑی سی صفائی ستھرائی کا عمل کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر چلے گئے۔ تفسیر الکشاف اور تفسیر فخر الرازی میں یہ معلوم ہوتا ہے ان کو پڑھ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر گئے تو ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کر حضرت زہرا کو بتایا کہ انی اجد فی بدنی ضعفا، کہ مجھے پریشانی کی وجہ سے اپنے جسم میں اس وقت ضعف اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا مجھے ایک چادر لا دیجیے۔ وہ ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر اپنے وجود پر تان لی اور تھوڑی دیر بعد امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور وہ چادر کے نیچے آتے رہے، پھر امیر المومنین تشریف لائے اور وہ بھی چادر کے نیچے آ گئے اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی چادر کے نیچے آ گئیں۔ ان دو تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی یہی تھی کہ کل امت کے افراد کو میں نے لے کے جانا ہے، لیکن اگر کوئی ایک بھی معیار سے گرا ہوا میرے ساتھ چلا گیا، جس کو میں سادہ الفاظ میں کہوں کوئی ایک بھی ایسا چلا گیا جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہو، تو جب ہم کہیں گے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ تو پھر اس لعنت سے شاید ہم بھی نہیں بچ سکیں گے۔ اس پریشانی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الکشاف تفسیر میں بیضاوی اور فخر الرازی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہی وہ موقع تھا جب اللہ نے جبرائیل امین کو آیہ تطہیر بھیج کر نازل کیا اور اپنے نبی کی ڈھارس بندائی اور حوصلہ دیا اور کہا میرا نبی تو اس بات پہ پریشان ہے کہ تجھے سچے کہاں سے ملیں گے، تو صرف اپنی امت میں ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جنہوں نے ایک گناہ زندگی میں کبھی نہ کیا اور وہ گناہ ہے جھوٹ۔ میں نے ابھی جو تمہارے پاس تمہاری چادر کے نیچے بھیجے ہیں ان کو تو میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی سند دے کر بھیج رہا ہوں، یہ ہر گناہ سے یوں پاک اور پاکیزہ ہیں جیسے پاک اور پاکیزہ ہونے کا حق ہے۔ لہذا جبرائیل امین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت اسی مقام پر لے کر نازل ہوئی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا یہ بتا دیا گیا میرا نبی پریشان نہ ہو، اب جو ہم تمہارے ساتھ بھیجنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہر گناہ اور ہر رجس یوں دور ہے اور اس قدر پاک و پاکیزہ جیسے پاک اور پاکیزہ ہونے کا حق ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہوا۔ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جاتے ہیں میدان مباہلہ میں تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی روایات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو جناب سعد ابن وقاص سے ایک روایت نازل ہوتی ہے کہ جب وہ حاکم شام نے ان سے پوچھا تھا اور جب امیر المومنین پر تبرہ کیا جاتا تھا اور سب و شتم کیا جاتا تھا تو جناب سعد ابن ابی وقاص کم از کم تبرہ نہیں کرتے تھے امیر المومنین پر۔ حاکم شام نے ان سے وجہ پوچھی کہ اتنے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اور بڑے مقرب صحابہ بھی اس عمل کو انجام دیتے ہیں میرے حکم کی وجہ سے اور تم کیوں نہیں انجام دیتے ہو؟ تو جناب سعد ابن ابی وقاص نے یہ کہا تھا کہ تین چیزیں وہ ہیں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ایسی ملی ہیں کہ اگر وہ تین فضیلتیں میرے پاس ہوں اور مجھ سے سرخ قیمتی اونٹ بھی ان کے بدلے لے لیے جائیں تو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، کاش ان تین فضیلتوں میں سے ایک فضیلت مجھے مل جاتی۔ تو وہ حاکم شام نے پوچھا تھا وہ کون سی تین فضیلتیں؟ تیسری فضیلت جس کا تذکرہ جناب سعد ابن ابی وقاص نے کیا تھا وہ یہی تھا کہ جب مباہلہ کی آیت نازل ہوئی
تو مباہلہ کی آیت نازل ہونے کے بعد حضرت زہرا کے گھر تشریف لے گئے اور اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو بلایا، علی کو بلایا، زہرا کو بلایا اور اپنے پہلو میں بٹھا کر اپنے اوپر چادر، اپنی کالی ابا اور کالی چادر اپنے اوپر تان کر ایک بات پروردگار سے کہی تھی، اور یہ بات بڑی دل کی گہرائی سے نکلی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہی میرے اہل بیت ہیں اور یہی میرے ہمراہ جا رہے ہوں گے کل مباہلہ کے لیے، تو ہماری مدد فرما۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ان کو بلا کر یہ کہنا کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ بتاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلیکشن یہی ہے اور انہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل لے کر جا رہے ہوں گے۔ ہم اسی لیے تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اب وہ مباہلہ کا دن آ گیا۔ مباہلہ کے دن میں، مباہلہ کے میدان میں عیسائی لوگوں کا مجمع بھی آ گیا۔ میں نے جو تاریخ میں پڑھا ہے تقریباً پورا مدینہ امڑ کر میدان مباہلہ میں آ گیا، مہاجرین آ گئے، انصار آ گئے، بچے بوڑھے سب لوگ آ گئے۔ کیوں؟ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، پہلی مرتبہ وہ اس طرح کا ایک اجتماع اور ایک ایکٹیویٹی دیکھنے جا رہے تھے، اور ہر بندہ، اور سب سے بڑا شوق کیا تھا کہ اس وقت، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے میں نے اس لیے کہا کہ آپ فرض کیجئے میں اور آپ اس مجمع میں سے ایک فرد ہیں، کتنا خوبصورت احساس ہوگا کہ ہم ایک جگہ کھڑے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اگلے چند ہی لمحوں میں ایک ایسا کام ہونے لگا ہے کہ ہمیں ان میں سے اہل حق ہمارے سامنے زندہ ہوں گے، اہل باطل ہماری آنکھوں کے سامنے مٹ جائیں گے، اور یوں مٹ جائیں گے کہ قیامت تک کبھی پھر دوبارہ ان کا نام و نشان بھی نہیں آئے گا۔ اس ایکٹیویٹی کو خود وٹنس کرنے کے لیے، اس کا گواہ بننے کے لیے، اس کا شاہد بننے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی۔ اب میں پھر ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ہمارے ہاں کسی کو اگر پھانسی دی جا رہی ہو کسی چوک پر تو آپ کو پتا ہے مجمع لگ جاتا ہے۔ یہاں تو حق و باطل کا فیصلہ ہونا تھا، کون تھا جو اس مرحلے میں گھر بیٹھنا گوارا کرتا؟ جیسے ایک بہت بڑا جم غفیر وہاں پہ جمع تھا۔ عیسائی لوگ بھی رات، یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ میں رات کو ہوتی رہی۔ دوسری طرف اگر آپ عیسائیوں کی طرف دیکھیں کہ وہ رات کو کیا، ان کے ہاں کون سی ایکٹیویٹی ہوتی رہی، ان کے ہاں بھی رات بھر میٹنگز ہوئیں، صلاح مشورہ ہوا، اور انہوں نے ایک بات طے کر لی تھی، یعنی چونکہ وہ سمجھدار لوگ تو تھے، میں نے عرض کیا وہ 60 لوگوں کا وفد اور اس میں سے 13 سربراہ تھے اس کے، تو ایک چیز، دو باتیں بلکہ انہوں نے طے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ انہوں نے طے کی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل اپنے عزیز ترین اور قریب ترین لوگوں کے ساتھ میدان مباہلہ میں آئیں تو پھر ہمیں یقین ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حقانیت کا اس قدر یقین ہے کہ آپ اپنے سب سے قریبی لوگوں کو اس میدان مباہلہ میں لے کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب سمجھ لینا کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا ہے۔ بلکہ میں اسی ضمن میں ایک چیز جو بعد میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں اسی موقع پہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک سوال بھی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ خواتین اور بچے، نساءنا اور ابناءنا، میں تھوڑا سا پھر مباہلہ کے ذرا ماحول سے باہر نکل کر ایک بات کو سوچئے ذرا، کہ یہ وہ دو گروہ ہیں معاشرے کے کہ انسان خود کو مشکل میں ڈال کر ان کو مشکل سے بچاتا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ زندگی میں انسان خواتین اور بچوں کو مشکل سے بچانے کے لیے ہر مشکل میں انسان کود جاتا ہے، اس کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو اور خواتین کے اوپر زندگی میں کوئی بھی کسی قسم کی مشکل نہ آنے دی جائے۔ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی آپس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم خواتین کو اور بچوں کو اپنے ذاتی بڑے مسائل سے دور رکھا جائے اور ان کو ریلیکس رکھا جائے۔ تیسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ وہ نبی جو حالات جنگ میں بھی مسلمانوں کو خواتین اور بچوں سے سروکار نہ رکھنے کی تلقین کرتا ہوتا ہے، وہی نبی اس موقع میں بچوں اور خواتین کو کیوں بیچ میں لے آئے؟ اب دیکھیں نا، جنگ کے قوانین بھی ہیں کہ بچوں، بوڑھوں اور خواتین کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھا جائے گا، چاہے دشمن کے بچے ہی کیوں نہ ہو، دشمن کی خواتین ہی کیوں نہ ہو، اور بوڑھے اور ضعیف اور مریض لوگ۔ یہ عجیب میدان ہے، سب کچھ انسان اپنے اوپر سہ لیتا ہے، ان کو بچاتا ہے، مگر نبی کہتے ہیں کہ ابناءنا و نساءنا، وہی رسول جو میدان جنگ میں اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ اپنے دشمن سے سروکار رکھتے ہوئے خواتین اور بچوں کو اگنور کر دو، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا، وہی نبی اس معاملے میں خواتین اور بچوں کو بیچ میں خود لے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انفسنا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، تم بھی بچوں کو لانا ہم بھی لائیں گے، تم بھی عورتوں کو لانا ہم بھی عورتوں کو لائیں گے۔ یہ در حقیقت دلیل تھی، یہ وہ یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
کہ تب آپ اپنے عزیز ترین، پیارے ترین اور جن کو ہر مشکل سے بچایا جاتا ہے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے. آپ جانتے تھے کہ یہ پوری امت کو اور بلکہ یوں کہوں پوری انسانیت کو گمراہی کی مشکل سے بچانے کے لیے میدان میں جا رہے ہیں. یہ وہ یقین تھا. لہذا عیسائی بھی یہ بات جانتے تھے کہ اگر اپنے سب سے عزیز اور قریب ترین لوگوں کے ساتھ میدان میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں اور حق پر ہیں، لہذا ان سے کوئی سروکار نہ رکھنا. دوسری چیز یہ تھی کہ اب عیسائیوں نے بھی رات 60 لوگ تو ویسے موجود تھے یہاں پر، انہوں نے بھی طے کیا کہ ہم میں سے کون کون مباہلہ کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت میں سے 4 لوگ دیگر اور 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سلیکشن رات کو ہو گئی. یہ دیٹ واز دا کیمپ آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رات کو جو کچھ طے ہو رہا تھا. دوسری سائڈ پہ عیسائی بھی رات کو یہی بات طے کر رہے تھے کہ جب کل مباہلہ آئے گا اور اگر فرض کرو ہمیں مباہلہ کرنا پڑا تو ہماری طرف سے کون لوگ کریں گے. 14 لوگوں کا انہوں نے انتخاب کیا اور ان 14 میں وہ 4 بھی موجود تھے جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. شرحبیل تھے اور ابو حارثہ تھے، سید تھے، عاقب تھے اور دیگر وہ افراد بھی جو 13 لوگ تھے. 13 میں ایک اور بندے کو ایڈ کر دیا انہوں نے. ویسے 13 سردار تھے اس قافلے کے، 14واں بندہ انہوں نے ایڈ کیا. لہٰذا انہوں نے کہا یہ 14 لوگ ہماری طرف سے مباہلہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل صبح آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس وقت دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کیمپ میں کون کون سے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں. یہ وہ ایکٹیویٹی تھی جو اس وقت طے ہو رہی تھی. اچھا، اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میدان مباہلہ، جو کہ مباہلہ کا وقت آ گیا، مباہلہ کی منزل آ گئی اور عیسائی بھی موجود تھے، سارے لوگ موجود تھے وہاں پہ. اب عیسائیوں نے دیکھا کیا ہے؟ عیسائیوں نے دیکھا، اور واقعتاً مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ابھی حتمی فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو سارے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں اور کن لوگوں کو لے کر آئیں گے. تو روایات یہ کہتی ہیں کہ جس وقت یہ تفسیر الکشاف میں جو الفاظ ہیں بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں کہ فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان مباہلہ میں انٹر ہوئے. کس انداز میں انٹر ہوئے؟ وَقَدْ غَدَا مُحْتَضِنًا لِلْحُسَيْن، اس انداز میں کہ آپ نے حسین سید الشہداء علیہ السلام کو اپنے سینے پہ اٹھا رکھا تھا. آخذاً بِيَدِ الْحَسَن، امام حسن علیہ السلام کو کی انگلی اپنے ہاتھ میں خود پکڑ رکھی تھی. وفاطمہ سلام اللہ علیہا تمشی خلفہ، آگے نبی تھے، سینے پہ حسین، انگلی کے ساتھ حسن، ان کی پیچھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا چل رہی تھی. علی خلفہا، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان سب کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اور پھر وہو یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان مباہلہ میں انٹر ہو رہے تھے تو ایک بات ان 4 لوگوں سے کر رہے تھے جن کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے تھے. وہ بات کیا تھی کہ اذا انا دعوت فامنوا، کہ جب میں دعا کروں گا تو تم نے آمین کہنی ہے. گویا کہ 2 باتیں، ایک تو اپنی امت کو بتا رہے تھے کہ تمہاری آمین کی ضرورت نہیں ہے، جن کی آمین فیصلہ کرے گی وہ میرے ساتھ آ رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کی آمین نے فیصلہ کرنا ہے حق اور باطل کا. اسی لیے لوگوں کو سنا کے، حالانکہ یہ گھر میں بھی یہ بات کہی جا سکتی تھی، میدان میں جب آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اس موقع پہ یہ کوئی رستے میں بات بتانے کی تو نہیں تھی نا، گھر میں بھی تو تیاری کی ہوگی. گویا کہ امت کو بتا رہے تھے کہ ان کی آمین ہے جو فیصلہ کرے گی کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. ایک بات. دوسری بات، میں اس کو جو ہے وہ چونکہ دیکھیں بہت سارا انالیسس کرنا ضروری ہے اور بہت ساری باتیں آپ نے ماشاءاللہ سن رکھی ہیں، لیکن پھر بھی میں مختصراً ان کو عرض کروں گا. عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ باپ یا ماں میں سے کسی ایک نے اٹھا رکھا ہوتا ہے. جو چل نہیں سکتا، جو چلنے کے قابل ہوتا ہے، وہ ماں باپ میں سے کسی ایک نے انگلی پکڑ رکھی ہوتی ہے اور موسٹلی باپ نے انگلی پکڑ رکھی ہوتی ہے اور وہ ساتھ چل رہے ہوتا ہے. اس موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام، حضرت زہرا نے ان کو نہیں اٹھایا ہوا، امام حسین علیہ السلام کو، اور امام حسن علیہ السلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی انگلی پکڑ کر نہیں جا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 باتیں بتانا چاہتے تھے. اگر فرض کریں یہی کچھ امام علی علیہ السلام نے کیا ہوا ہوتا، یعنی امام حسین کو اٹھایا ہوا ہوتا، امام حسن کی انگلی پکڑ رکھی ہوتی، تو پھر لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ مباہلہ میں حسن و حسین کی ضرورت تو تھی، مگر علی اس لیے گئے تھے تاکہ وہ ان کو بچوں کو وہاں پہ لے جائیں اور پہنچا دیں. تو نبی نے ان کو اٹھایا، انہی کی انگلی کی پکڑی اور بتایا کہ حسن بھی میری ضرورت ہے، حسین بھی میری ضرورت ہے،
علی بھی میری ضرورت ہے، فاطمہ بھی میری ضرورت ہے. ان بچوں کے لیے نہ تو فاطمہ آ رہی ہے نہ علی آ رہا ہے، بلکہ ان بچوں کی مجھے ضرورت تھی اور ان دونوں کی مجھے ضرورت تھی، اس لیے آ رہے ہیں. دوسری بڑی اہم بات، میرے پاس وقت نہیں ہے وگرنہ میں آپ کے سامنے ایک کمپیریزن رکھتا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھاگ کے مصر سے مدین گئے تھے تو اس مدین میں جا کر حضرت شعیب کی بیٹیوں کے جو ان کا ریوڑ تھا اس کو پانی پلایا تھا، اور جب حضرت شعیب نے ان کو بلایا تھا تو کس انداز میں حضرت شعیب کے کر گئے تھے، وہ انداز، اور پھر وہ انداز کہ جو یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میدان مباہلہ میں آ رہے ہیں. بڑی مماثلت ہے اور مزہ آتا ہے اس چیز کو کہ کیا فضیلت ہے بنت زہرا کی. کسی بھی نبی کی بیٹی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتی ہے جس منزل پہ فائز ہے نبی کی بیٹی. اینی ہاؤ، حضرت زہرا کو بیچ میں رکھا گیا تاکہ آپ کے پردے کا اہتمام ہو. پھر وقت کی قلت وگرنہ میں آپ کو ایک اور موقع بتاتا. دیکھیں 2 سے 3 مواقع ایسے ہیں جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے گھر سے باہر نکلی. یہ پہلا موقع ہے، بلکہ یہ دوسرا موقع ہے کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مجمع کے سامنے گھر سے باہر نکلی ہیں. اس سے پہلے لوگوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جنگ احد کے بعد گھر سے نکلتے ہوئے اور میدان احد جاتے ہوئے دیکھا تھا، آج میدان مباہلہ میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تیسرا موقع جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو لوگوں نے گھر سے باہر نکلتے دیکھا ہے وہ وقت تھا جب آپ خطبہ فدق دینے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے کر گئی تھی. پہلے 2 مواقع پہ بھی آپ نے پردے کا کیا لحاظ رکھا، میرے پاس وقت نہیں وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ پردے کے لیے کتنی فکر مند تھی. گھر سے 2 اور مقامات پر نکلی مگر اپنے پردے کا ایسا اہتمام کیا کہ کسی کا میرے قد و قامت پر بھی نظر نہ پڑ سکے. لہذا یہاں پر بھی لوگوں کی جو نظر تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قد و قامت پر نہ پڑ سکے، اس لیے نبی آگے سے ڈھال بن کر چلے، علی ابن ابی طالب حضرت زہرا کے پیچھے پیچھے چلے تاکہ نبی کی بیٹی کے قد و قامت کے پردے کا بھی لحاظ کیا جا سکے. اب یوں یہ قافلہ وہاں پہ انٹر ہوا. مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اذا انا دعوت فامنوا، مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ آمین انہی کی چلے گی، حیثیت انہی کی چلے گی، مباہلہ صرف یہی کریں گے اور کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شاید کسی کے دل میں ہو شاید مجھے بھی مباہلہ کے لیے بلائیں، لیکن اس جملے نے طے کر لیا کہ اور کوئی بندہ انٹر نہیں ہو سکے گا مسلمانوں میں سے. اچھا، اب دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تھے نصارہ میں سے تھے ان کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ آئے ہیں اور یہی مباہلہ کے لیے پیش ہوں گے. تو ان کا جو اسقف اعظم تھا، یعنی ان کا سب سے بڑا پادری، اس موقع نے یہاں پر گفتگو کی باقی لوگوں سے. اس نے جو ہی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، ابھی تک اس جو درخت تھا اس درخت کے پاس نہیں پہنچے تھے، حضرت سلیمان فارسی نے جو جگہ صاف کی تھی اس جگہ پر نہیں پہنچے تھے، تو اس نے وہاں نبی کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک بات کی نصارہ نجران سے. وہ کہنے لگا کہ یا معشر النصارى، اے عیسائی لوگو، انی لارا وجوہن، خدا کی قسم وہ جو چہرے ادھر سے آ رہے ہیں میں آج وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے کہ لو شاء اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ بہا، اگر وہ چاہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرکا سکتے ہیں. اگر اللہ سے خواہش کریں وہ پہاڑ جو نہ سمجھتا ہے، نہ باطل عقیدے پر موجود ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی برائی ہے، نہ اس کے کردار میں برائی، نہ اس کے عقیدے اور نظریے میں برائی، اگر یہ اشارہ کریں ذات پروردگار پہاڑوں کو پاش پاش کر دے. میرا اور تو تمہارا نظریہ ہی کل سے باطل ثابت ہو چکا ہے. اب بتاؤ اگر انہوں نے صرف اشارہ نہ کیا، ہمارے بارے میں نبتہل کر دیا، فنجعل لعنت اللہ کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، تو پھر خود کہتا ہے فلا تباہلوا فتہلکوا، خدا کی قسم ان سے مباہلہ نہ کرنا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ولا یبقى علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ، قیامت تک اس پورے کرۂ ارضی اور دھرتی پر کوئی نصرانی باقی نہیں بچے گا. انی لارا وجوہا، یہ چہرے وہ ہیں. کسی ایک عیسائی کو بھی دنیا میں کبھی سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا اگر تم نے مباہلہ کیا. فلا تباہلوا، مباہلہ نہ کرنا، مباہلہ مت کیجیے گا. اچھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی طرح کی ایک روایت تفسیر الکشاف میں نقل ہوئی ہے، میں اس کو ضرور آپ کے سامنے بیان کرنا، کیونکہ ایک سوال ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں. فرض کریں اگر مباہلہ ہو جاتا، ابھی تو یہ انٹری ہو رہی ہے نا، ابھی انٹرنس ہے،
اور عیسائی فوراً سمجھ گئے. میں انشاءاللہ آخر میں ایک نتیجہ اور بھی دوں گا اس موضوع کے حوالے سے. فرض کریں اگر مباہلہ ہوتا، چونکہ اسقف اعظم یہ کہہ رہا ہے فلا تباہلوا، ہم مباہلہ نہیں کریں گے. فرض کریں اگر مباہلہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی، میں محمد کی جان جس کے قبضہ قدرت میں ہے اس کی قسم ہے مجھے، ان الہلاک قد تدلی علی اہل نجران، خدا کی قسم تباہی اور بربادی نجران والوں کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی. میں گھر سے نکلا، میں نے اپنے فرزندان کو اپنے ساتھ لیا، میں نے بطول و علی کو اپنے ساتھ لیا، اور وہ جو انداز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، میں اگرچہ بہت شعر و شاعری کو پسند نہیں کرتا، لیکن چند ایک شعر ہیں جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں. وہ انداز اتنا پیارا تھا، میں چاہتا ہوں اس انداز کے بارے میں آپ کے سامنے ضرور ایک اردو شعر بھی پیش کروں کہ آپ کو جو کبھی بھولے نہیں کہ یہ انداز کیا تھا جس کو اسقف اعظم نے دیکھ کر کہا کہ فلا تباہلوا فتہلکوا. وہ شاعر کہتا ہے کہ اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول. وہ کارواں کیسے آ رہا تھا کہ جس کارواں کے آتے ہی تباہی و بربادی اہل نجران کے بالکل قریب آ چکی تھی. کہ اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک ملکہ بتول. خیر النساء کے بعد علی نور با اصول، اور سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول. اور آخری شعر یہ ہے کہ لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، اور سینے میں دل تھا اور دل میں دھڑکتا حسین تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہی انٹر ہوتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تباہی اور بربادی اہل نجران کے بہت قریب آ چکی تھی. اور پھر فرمایا کہ ولو لعنوا لمسخوا قردۃ وخنازیرا، کہ اگر مباہلہ have taken place، مباہلہ ہو جاتا تو یہ سارے کے سارے بندروں اور خنزیر کی شکلوں میں بدل دیے جاتے. وَلِإِذْ تَرَمَ عَلَيْهِمُ الْوَادِي نَارًا، اور جس وادی میں، جس سمت میں یہ جتنے اہل نجران اور نصارہ کھڑے تھے، یہ پوری کی پوری وادی آگ کے شعلوں میں بدل جاتی. اور آخری جملہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ آگ کے شعلے اس قدر ہوتے کہ ان درختوں پہ بیٹھا ہوا کوئی پرندہ بھی زندہ نہ بچتا، اور کوئی عیسائی اس پوری دنیا میں باقی نہ بچتا، اور عیسائیت کا مذہب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ جاتا. لہذا عیسائیوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا. ان کو دیکھتے ہی پھر انہوں نے کیا کیا، اسقف اعظم جو تھے، اور اس نے جب یہ جملہ کہا تو ابو حارثہ ایک قدم آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ان مباہلہ کی نوبت آ ہی نہیں رہی ہے. جو ہی نبی اپنی جگہ پر پہنچے، ابو حارثہ ان کے پاس فوراً حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ابو القاسم، ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کر سکتے، لہذا آپ مباہلہ سے چشم پوشی کیجئے، اور ہم اپنی شکست کو اپنی زبان سے خود قبول کرتے ہیں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ ہمارے لیے جو بھی جزیہ طے کرتے ہیں ہم آپ کو جزیہ دے دیتے ہیں. ہمیں عیسائی رہنے دیجئے، ہم آپ کو وہ جزیہ عطا کریں گے جس کا آپ ہمیں کہیں گے، اور ہم مباہلے سے شکست قبول کرتے ہوئے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس مباہلے سے بچا لیجیے اور ہمارے ساتھ مصالحت کر لیجیے اور چشم پوشی کر لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، میں جس کو مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ان سے یہ کہا کہ ہر سال ان کو 2000 لباس یا 2000 ہلے جو ہیں وہ مسلمانوں کو دینا پڑیں گے، اور ان میں سے 1000 سفر کے مہینے میں ہوگا، اور غالباً 1000 رجب کے مہینے میں جو ہے وہ ہوگا. پھر آپ نے یہ بھی بتایا چونکہ یمن کے حالات ان دنوں میں ٹھیک نہیں تھے، چونکہ اس کے بعد یمن روانہ ہوئے تھے امیر المومنین، اور پھر وہیں یمن سے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر ڈائریکٹ حج کرنے کے لیے امیر المومنین آئے تھے. چونکہ یمن کا محاذ سامنے تیار ہو رہا تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ اگر یمن کے ساتھ ہمارا جنگ ہو گئی اور یمن کے ساتھ محاذ ہمارا سرگرم ہو گیا تو پھر اس صورت میں یمن کے ساتھ جنگ چھڑ جانے کی صورت میں تم لوگ ہمیں 30 زرہیں دو گے، 30 نیزے دو گے اور 30 ہی گھوڑے دو گے، البتہ یہ تم عاریتن دو گے، یعنی ہمیں فار دا ٹائم بینگ دو گے، اور جنگ کے بعد یہ ساری چیزیں ان کی میں ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں واپس پلٹا دوں گا، چونکہ میں صادق و امین رسول ہوں، کسی کی چیز کو ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرتا. یہ وہ معاہدہ تھا جو ان عیسائیوں کے ساتھ طے پایا، اور اس کے بدلے میں پھر عیسائیوں نے اپنے آپ کو زندہ بچانے کا آپ کہہ لیجئے کہ ایک طریقہ کار نکالا، اور اسی بنیاد کے اوپر مباہلہ نہیں ہوا. اب عجیب بات یہ ہے،
میں نے پچھلے سال بھی کیس ٹیوٹوریل پہ ایک جو ہے وہ بوسٹر کیا تھا، اور اس کا عنوان یہی تھا کہ لوگ تو کہتے ہیں مبالغہ ہوا ہی نہیں ہے، تو اس میں فضیلت کیا ہے؟ میدان میں گئے ہیں نا، اور میدان میں جانے کے بعد ہاں یہ لوگ کچھ کہتے، آمین ہوتی، عیسائی تباہ و برباد ہو جاتے، تو پھر مانا جا سکتا تھا کہ ان کی کوئی فضیلت ہے۔ یقین جانیے، کیونکہ جو بھی اتنی چیزیں ہمیں اپنے مخالف کی نظر سے بھی پڑھنی چاہیے۔ میں اس سال بھی بلکہ اپنے مخالفین کی نظر سے مبالغہ کو پڑھ رہا تھا، اور میں حیران ہو رہا تھا کہ ان کے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی مبالغہ کے بارے میں نتیجہ یہ نکال رہے ہیں کہ گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی پاک کو یہ 4 ہستیاں بہت پیاری تھی۔ حیرت ہوتی ہے، کیا نبی پاک نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اپنے پیارے لوگوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، تم بھی تعارف کراؤ، میں صرف اپنے پیاروں کا اعلان کرنے کے لیے وہاں لے کے جاؤں گا، تو پھر تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ بڑی پیاری تھی۔ نبی پاک نے تو کہا تھا کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، اور پھر ثم نبتہل مباہلہ کے لیے، حقانیت مذہب اسلام کے لیے گواہ لے کر آؤں گا میں۔ اور عجیب بات یہ، وہ جو اگر آپ آیت کو دیکھیں نا کہ فمن حاجک فیہ، کیا مطلب؟ توحید کے موضوع پہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اب بھی نزاع اور جھگڑا کرتا ہے، یعنی توحید کی گواہ بن کر یہ 4 ہستیاں گئی ہیں، توحید کو بچانے کے لیے یہ 4 ہستیاں گئی ہیں۔ جو معاملہ توحید کے گواہ ہوں، ان کے بارے میں صرف یہ نتیجہ کہ وہ نبی پاک کو بڑے پیارے تھے، ان کے بارے میں تو نتیجہ یہ آتا ہے کہ جب توحید کو بھی اگر کسی گواہ کی ضرورت پڑتی ہے تو ان ہستیوں کو بلایا جاتا ہے، اور یطہرکم تطہیرا کا سرٹیفکیٹ دے کر بلایا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ نوبت کیوں نہیں آئی؟ میں خیر میرا وہ بوسٹر وہ لوگ سن سکتے ہیں جن کو اس چیز کے بارے میں جاننا ہے کہ مباہلے کی نوبت نہ آنے کے باوجود اہل البیت علیہ السلام کو کون کون سے فضائل ملے۔ مجھے یہاں 2 باتیں بڑے تعجب اور حسرت کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے کہ میں نے اور آپ نے دیکھا، 1400 سالوں سے تاریخ دیکھ رہی ہے کہ میدان مباہلہ میں بغیر بولے نبی کی بیٹی کو عیسائی لوگوں نے صدیقہ مان لیا، لیکن خدا کی قسم مسلمانوں کے مجمع میں، نبی کی مسجد میں، یہی نبی کی اکلوتی بیٹی، انہی کو قسم اٹھا کر کہنا پڑا کہ خدا کی قسم لوگوں میں جھوٹ نہیں بولتی، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ مسلمان پھر بھی نہ مانے اور فدق کا انکار کر دیا۔ میدان مباہلہ میں نبی کی بیٹی کو آتا دے کر صدیقہ مان لیا عیسائیوں نے، مسلمانوں کے مجمع میں گئی، سائلہ اور سوالی بن کر گئی، اور صرف سوالی بن کر نہیں گئی، خود پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ جو آج بھی خون کے آنسو رلاتا ہے، جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو قسم اٹھا کے کہنا پڑا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں، قسمیں اٹھا کر بھی نبی کی یہ بیٹی صدیقہ ہونے کا دعویٰ کرتی رہی۔ عیسائی صدیقہ مان گئے، مسلمانوں نے صدیقہ نہیں مانا۔ اور دوسرا جو دکھ ہوتا ہے، میرے پاس وقت نہیں وگرنہ مباہلہ کے چند دیگر پہلو بھی ہیں۔ دیکھیے میں ایک اشارہ ہلکا سا کرتا ہوں۔ یزید کی تربیت آپ کو پتا ہوگا، میسون نامی عورت جو اس کی ماں ہے عیسائی قبیلے میں لے کر گئی، اور عیسائی قبیلے میں عیسائیوں کی روایات کے مطابق یزید کی تربیت ہوئی ہے۔ اسی لیے وہ اپنے ایک شعر میں بھی یہ کہتا ہوتا ہے کہ ان کان حرمت علی دین احمدہ، کہ اگر شراب محمد کے دین میں حرام ہے تو عیسیٰ کے دین میں تو حرام نہیں ہے، پھر عیسیٰ کے دین کے مطابق میں شراب پی لیتا ہوں۔ تعلیمات مذہب عیسوی جانتا تھا، عیسائی اور نصرانی روایات کے مطابق اس کی تربیت ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے علماء نے لکھا ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ میدان مباہلہ کے بھاگے ہوئے نصارہ جب مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ ان 5 میں سے کسی ایک کو وہ میدان مباہلہ کی فتح کا بدلے کے طور پر کسی تکلیف سے دوچار کرتا، اور یزید کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ میں البتہ دوسری بات جو بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک طرف نبی کی بیٹی کو نصارہ صدیقہ مان گئے صرف آتا دیکھ کر، مگر مسلمانوں نے آتا بھی دیکھا اور روتے بھی دیکھا، سوال کرتے بھی دیکھا، قسمیں اٹھاتے بھی دیکھا، یہ کہتے ہوئے اور منتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا کہ خدا کی قسم مسلمانوں میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں، اس بھری کائنات میں نبی کی بیٹی کے علاوہ، میرے علاوہ نبی کی کوئی اور اولاد نہیں ہے۔ تمہارے ہی نبی تو کہتے تھے کسی شخص کا احترام اس کی اولاد کے احترام میں ہے، اگر میرا احترام کرو گے تو سمجھو تم نے محمد مصطفیٰ کا احترام کرا، لیکن مسلمانوں نے نہ تو احترام کیا اور نہ ہی بی بی کو صدیقہ مانا۔ دوسری بات،
میدان کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی صرف چہرے دیکھ کر ان کی جلالت کو دیکھ کر مان گئے تھے، لیکن ہم کربلا میں دیکھتے ہیں محبوب خدا کا بیٹا نبی کا لباس زیب تن کر کے، حبیب خدا کا عصا ہاتھ میں پکڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکا کے اوپر سوار ہو کر اور خدا کے کلام پر مشتمل نبی پر نازل ہونے والا قرآن اپنے سر پر رکھ کر لوگوں سے پوچھ رہا تھا، لشکر یزید سے پوچھ رہا تھا کہ میرا جرم کیا ہے، مجھے مارتے کیوں ہو؟ دکھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے رویے پہ دکھ ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے صرف حسین کو نبی کے سینے پہ سوار آیا دیکھا اور شکست مان گئے، مگر یہی حسین حلیہ رسول میں اپنے آپ کو لشکر یزید کے سامنے عصر عاشور سے تھوڑی دیر پہلے پیش کرتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں یا ماما کیا نبی کا نہیں ہے؟ کیا یہ ابا نبی کی نہیں ہے؟ کیا یہ کمر بند نبی کا نہیں ہے؟ کیا یہ عصا تمہارے نبی کا نہیں جو میرے ہاتھ میں ہے؟ کیا یہ ناکا جس کے اوپر میں سوار ہو کے آیا ہوں تمہارے نبی کا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، یہ سب کچھ نبی کا ہے۔ پھر پوچھا کیا میں خود تمہارے نبی کا بیٹا نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا ہیں۔ تو پھر فرمایا میں نے کون سا جرم کیا جس کی بدلے کی وجہ سے مجھے مارنا چاہتے ہو، میرے دشمن ہو گئے؟ نہیں مانے تو مسلمان نہیں مانے، اور یہ دکھ ہمیں قیامت تک رہے گا۔ عیسائی مان گئے، مسلمانوں نے ان کو نہیں مانا، عیسائیوں نے ان کو قبول کر لیا اور مسلمانوں نے ان کو کبھی قبول نہ کیا۔ آئیے آخر میں انشاءاللہ تعالی خلاصہ کرتے ہوئے ایک بات جس کو میں بغیر تمہید کے لے کے جا رہا ہوں، یہ تو ہو گئے تاریخی حقائق جن سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں گئے اور کیسے فاتح کے انداز میں اور فاتح کی حیثیت میں وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ آج جب ہم 1400 سال بعد اس واقعے کو پڑھتے ہیں، میں اور آپ پڑھتے ہیں، اس آیا کو پڑھتے ہیں، اس واقعے کو دیکھتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے موجودہ زندگی میں کیا سبق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یہ ہم جانتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے ہدف اور اپنے مقصد پہ کامل یقین ہوتا ہے وہ اپنے سب کچھ کو لے کر خطرے کے میدان میں کود پڑتا ہوتا ہے، اپنے قریبی ترین اور نزدیک ترین لوگوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ من بعد ما جاءک من العلم، جس کو اپنے مقصد کا یقین ہوتا ہے کہ میرا مقصد برحق ہے، وہ اب عزم و یقین کے ساتھ جو نکل رہا ہوتا ہے وہ یقیناً اپنی زندگی کا سب کچھ اس مقصد پہ قربان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بچے اور خواتین اور اپنا سب کچھ اور اپنے قریبی ترین بھی اس خطرے میں ڈال دیتا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جس چیز کا یقین ہوگا، یقینی طور پہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ، جہاں تک کہ اپنی اولادیں، یہاں تک کہ اپنے گھر میں بیٹھی خواتین کو بھی اس مقصد کے لیے وقف بھی کریں گے اور قربان بھی کریں گے۔ دوسری اہم چیز جو ہمیں انشاءاللہ تعالی سے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مومن جب مشکلات میں گر جاتا ہے، مومن کا آخری سہارا کیا ہوتا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو، ندعو کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، بلانا۔ مومن کا آخری سہارا مشکلات میں دعا کرنا ہے، ندعو، دعا کیجیے، دعا کرنے سے مشکلات برطرف ہوتی ہے۔ نبی کریم بھی جب چلنے لگے تھے تو کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہ جن کو میں لے کے جانے لگا ہوں، دعا کر رہے تھے یہی میرے اہل بیت ہے، میری لاج رکھ لینا۔ اور پھر جب میدان میں داخل ہو رہے تھے وہاں پر بھی یہی تلقین کر رہے، یعنی فرام دعا ٹو دعا، نہ یہ پورے مباہلہ کا خلاصہ ہی دعا ٹو دعا ہے۔ پھر وہاں پہ کیا کہہ رہے تھے؟ فَإِذَا نَاجَيْتُ فَأَمِّلُوا، میں بھی ایک دعا کروں گا، تمہیں آمین کہنی ہے۔ سو اپنی مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے جو اسلحہ اور ہتھیار مجھے اور آپ کو میرے نبی نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ جتنی بھی دعا کی مجالس ہیں، چونکہ یہ مجلس دعا ہے، دعا علیہ ہے، اگرچہ دعا کی مجالس میں ابناءنا و نساءنا و انفسنا کو لے کے چلیے، چونکہ ابھی دعا کی مجالس آنے والی ہیں، مجالس کربلا آنے والی ہیں، عزاداری کا جلوس آئیں گے اور مجالس کا اہتمام ہوگا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے بچے، خواتین، بوڑھے سب کو لے کر کیوں جاتے ہو، تو ہم کہیں گے اس لیے لے کر جاتے ہیں چونکہ نبی نے کہا تھا ندعو ابناءنا و نساءنا و انفسنا۔ میں مختصراً البتہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لہٰذا دعا کی مجالس میں اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کر جائیے، خواتین کو بھی لے کر جائیے، اپنے گھر کے افراد کو لے کر جائیے، چونکہ ہمارے نبی اس میں لے کر گئے۔ ایک اور بہت بڑی بات جو اس واقعے سے ہمیں سیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی وہ یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے یا مارکہ حق میں جاتے ہوئے ان دو جگہ پر اہل دعا کے حالات بہت اہم ہیں۔ جب آپ دعا کر رہے ہیں تو بہت اہم یہ ہے کہ دعا کرنے والے کی اپنی حالت کیا ہے، مارکہ حق میں جا رہے ہیں تو تب بھی بہت اہم یہ ہے کہ اس کے اپنے حالات کیا ہیں، اس لیے کہ لوگ اکثر طور پہ یہ دیکھتے ہیں فلاں دعا میں بڑا بجمہ تھا، فلاں مارکے میں بڑا،
مجمع میٹر نہیں کرتا، میٹر اہل دعا کی پرسنالٹی اور ان کا انر سیلف کرتا ہے. لہذا مبالغہ کرنے والے 5 سے زیادہ نہ تھے، لیکن ان کی دعا قبول ہوئی، ان کا سٹانس قبول ہوا، ان کا نظریہ قبول ہوا. لہذا جو چیز دعا میں اہل دعا کے حالات، مارکہ حق میں مارکہ حق کے حالات سب سے زیادہ میٹر کرتے ہوتے ہیں، یہی چیز ہم نے دوبارہ کربلا میں بھی دیکھی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آخری پوائنٹ جو میں اس بلکہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ کہوں جو میں سیکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس جگہ سے سیکھیں، وہ یہ ہے کہ مباہلہ میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ خواتین کو بھی لے کر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام دینی کاموں میں مرد و خواتین کو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ خواتین کو بھی لے کر جا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے دین کے بچانے کے لیے. تبھی تو امام حسین علیہ السلام کربلا جاتے ہیں، تو کیوں لے کر جاتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو؟ حالانکہ محمد حنفیہ روکتے ہیں، ابن عباس روکتے ہیں، جناب ام سلمہ روکتی ہیں. دینی کاموں میں مرد اور عورت شانہ بشانہ چلیں گے تو دین کا قیام ہوگا. صرف مرد کبھی بھی مذہبی دینی نظریاتی سوسائٹی کو اور اسلام کو کبھی بھی قابل عمل نہیں بنا سکتا ہے. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اہل بیت ہیں ان کی دعا قبول ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ندعو کے مجمع میں صرف اور صرف اپنے اہل بیت کو لے کر جاتے ہیں، اور لے کر بھی اس گارنٹی کے ساتھ جاتے ہیں جو اللہ نے دی تھی کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. میرا نبی تو کہاں پریشان ہوتا ہے کہ جھوٹ نہ بولنے والے کدھر سے ڈھونڈوں گا؟ میں نے تیری چادر کے نیچے وہ جمع کر دیے جنہوں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. سو دس از واٹ جو کم از کم ہم مباہلہ سے سیکھتے ہیں نظریاتی طور پر، اور آخر کی جو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں اپنی زندگی میں عمل کے طور پر. سو دس از دا اسٹیج جہاں مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے بات کرنا ہوگی کہ ہم مبالغہ کو عملی طور پر سمجھ کر پھر عملی سبق اسے ڈیرائیو کریں اور سیکھیں. دعائے خالق کائنات انشاءاللہ تعالی میں میدان مباہلہ کے برحق افراد کے ساتھ دنیا میں بھی نظریاتی طور پر ساتھ چلنے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ معشور ہونے والے اعمال کرنے کی، نظریات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا و آخرت میں محبت اہل بیت کے ساتھ وابستگی کی توفیق عطا فرمائے. واجبات پہ عمل پیرا رہنے، محرمات سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں بارہا زیارت قبر حسین نصیب فرمائے، اور آخرت میں شفاعت مادر حسین ہمارا مقدر فرمائے.